اتنی بات اقبال کہندا ذرا نم ہو جو تو ساکی، یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی. اقبال کہندا جناب نو امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی. اقبال کہندا ہوئے حضور دے غلاماں نو صرف اتنی نم ملن دی دیر ہے. اے تو جناب زرک نم ملی فیض آباد دے مقام دے ہوتے، زرک نم ملی تے جناب پوری امت دا جناب رخ چینج نہیں ہو گیا، حضور دے نال محبت دے انداز بد نہیں گئے، صرف نم ملن دی دیر ہے. آج بھی امت مسلمہ دا کوئی بھی قائد ہے جناب اسی دا اپنے آرمی چیف نو کہندے ہاں کہ مر جانا لیکن عزت دی موت ہے، آج اعلان کرو جہاد دا کہ نہیں. جو فلسطین دی حالت ہے مسلمانوں تے جہاد فرض ہو چکیا، اور جناب جڑے مسلمانوں دے سپہ سالار ہیں انہوں تے فرض عین ہو چکیا جہاد کہ جناب انہوں دی مدد واسطے پہنچن. ہوئے امریکہ خدا نہیں، خدا کون ہے؟ ہاں اللہ خدا ہے، اور اس سے نہیں تہاڈی مدد کرنی، اور پہلے بھی اس سے نہیں مدد کی تھی اور پھر بھی اس سے نہیں مدد کی تھی کرنی، لیکن اس کی شرط ہے کہ اقبال جناب وانتم اللہ علون، ہاں جی وانتم اللہ علون ان کنتم، ہاں اور لا غالب الا اللہ، ہاں جی لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ قرآن وچ کہندا گھبراؤ نہیں میں تہاڈے نال ہاں. ہاں جی وہ تو جناب 313 پہنچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر والے دن سجدے سے رکھ دیتا. حضور نے دعائے ناز منگی، فرمایا یا اللہ اے میں اپنے غلام لے آیا، یا تو انہاں دی مدد نہ کیتی نا تے قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہونا. با خدا میں اپنے ساتھیوں سمیت بالکل جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں کرتے کچھ نہیں بھائی، جنہوں نے کرنا ہے وہ بھنگ اور ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو جناب فورسز نہیں ہیں، فوجیں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. ایک حل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے تو ایک طریقہ کار ہے، ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں جہاز میں دے دیں ایک جہاز جو جناب واپسی کا اس کا پیٹرول بھی نہ ہو، اس کی قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہے. صرف اتنا ایندھن ہو کہ وہ غزہ جا کر اتر جائے، اور ہم جناب غزہ پہ اترے بھی نہ، ہم وہاں اوپر سے چھلاگے لگا دیں گے پیراشوٹ، جس طرح بھی ہم ان کے ساتھ عزت سے مر جائیں. کل قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہم کہیں حضور ہم ان میں نہیں تھے جو جناب سارا کچھ طاقتے ہوتے ہوئے بھنگ پی کے سو رہے تھے، ہم یہ ضرور تھا جو ہمارے بس میں تھا ہم ان کے ساتھ مر کر زندہ جناب آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی،
مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رحمت للعالمی ہیں، جان محفل آپ ہیں، منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں، ان کو اپنے جیسا کہنا غوغائے بو جہل ہے، باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں، تندی طوفان عصیاں کیا ڈبوئے گی مجھے، آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں، اور شعر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں، شعر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں، وہ بیان ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں۔ معزز سامعین محترم، خصوصاً اہلیان شجاع آباد، میں اور آپ تمام حضور کے غلام حاضر ہیں اور آپ سے حضور کی محبت کی باتیں کرنی ہے اور اسلام کی باتیں کرنی ہے، لیکن دلیروں کی باتیں کرنی ہے اور دلیری والی باتیں کرنی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو اس وقت سارے مسائل سے ہٹ کر دلیری کی ضرورت ہے اور جہاد کی ضرورت ہے۔ اور اقبال کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ تھے کہ جن کے لیے جناب رومیوں نے اپنے جاسوس بھیجے، انہوں نے کہا جا کر دیکھ کر آؤ یہ حضور کے غلام کرتے کیا ہیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، جس طرف جاتے ہیں لشکروں کے لشکر الٹ دیتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں سمندر اور دریا عبور کر جاتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں قلعے کے قلعے اور ملک کے ملک، وطن اور وطن فتح کرتے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہر ملک ملک کے مایست، کہ ہر ملک ملک کے خدا مایست۔ وہ صرف اس طرف منہ کرتے ہیں اور جا کر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری تلواروں کو تو دندانے ہیں، تمہاری پگڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، تمہارے جوتوں کے تسبے بھی نہیں ہیں، پھر تم کیسے جناب جا کر فتح کرتے ہو؟ وہ کہتے ہو پیچھے ہٹ جا، ہم جس طرف جا رہے ہیں ادھر بھی ہمارا رب ہے اور زمین بھی ہمارے رب کی ہے، فتح وہ دے گا۔ انہیں کہا جا کر دیکھ کر تو آؤ یہ کرتے کیا ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں، یہ پیتے کیا ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، یہ کون سی ٹریننگ لیتے ہیں۔ تو وہ جناب رومی سفیر آیا، صحابہ کے لشکر میں آیا، اور جناب ایک دن اور ایک رات صحابہ کے لشکر کے اندر رہا، اور جب واپس گیا تو بڑے بڑے جرنیل حامان اور جناب رستم نے پوچھا، انہوں نے کہا بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جو الفاظ جا کر کہے وہ بڑے عجیب تھے۔ یہ ہے امت مسلمہ کی ترجمانی کے الفاظ۔ کہا عمرہبان باللیل و فرسان بالنہار، اس نے کہا وہ رات کے راہب ہیں، جب اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں لگتا ہے انہیں دنیا و ما فیہا کی خبر ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا عمرہبان باللیل و فرسان بالنہار، اس نے کہا جب صبح اٹھ کر وہ گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے درخت اگائے ہیں، دلیری کے ساتھ سوار ہوتے ہوئے 40,000 کے لشکر میں 60 بندوں کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ امت کو اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ تو مست رکھو انہیں ذکر و فکرو صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ ان کو جناب اقبال کہتا ہے انہوں نے نہیں دسنا، انہوں نے دسنا جناب ہن بہار آ گئی، ہن بیساکھی دا میلہ آ گیا، ڈھول دی تھاپ ہوئے گی، ہن رقص ہوئے گا۔ اقبال کہتا ہے انہوں نے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ موتا دے مقام 8 تلوارا کیویں ٹوٹیاں۔ اقبال کہتا ہے انہوں نے نہیں دسنا، ایک منٹ بھائی، اقبال کہتا ہے انہوں نے نہیں دسنا کہ جناب 60,000 دے لشکر وچ حضرت خالد بن ولید 60 بندے لے کے چلے گئے، 60,000 دے لشکر وچ، اور سارا دن لڑتے رہے،
واپس آئے کوئی بندہ بھی شہید نہیں ہویا انہوں نے جناب سینکڑوں واصل جہنم کر کے آئے سینکڑوں جناب انہوں نے پہلوان اور جناب بڑے بڑے سوار اور شاہ سوار مار کے آئے سپاہی مار کے آئے اور کسی نے خط لکھ دیتا حضرت فاروق اعظم نو انہاں کیا آج مسلمانوں کو 24,000 دا لشکر سی جن دے وچوں جناب 23,940 بندے سائڈ تے کھڑے کر دیتے خالد بن ولید نے اور 60,000 بندیاں نال 60 دا مقابلہ 60 بندیاں نال 60,000 جناب مقابلہ کرنے واسطے لے گئے اسی سارا دن کھڑے رہے خالد بن ولید نے منع کیتا اور کوئی نہیں آئے گا اگے 60 دا مقابلہ جناب 60 نال 60,000 دا مقابلہ کرتے رہے حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیا فرمایا خالد ہے تو کی کیتا اگر تسی سارے شہید ہو جاندے 60 دے ساتھ تو بھی نال وچ سیں پھر کی بندا اگے جواب سنو حضرت خالد بن ولید نے حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا جواباً فرمایا امیر المومنین قرآن فرماندہ کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کثیرتا باذن اللہ قرآن کہندا ایک ہوو گے 1,000 دے مقابلے فتح دیاں گا میں ویکھنا سی وہ قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی ہور دے بارے کہندا اقبال بولیا اقبال نو جان دیو بابا جی کہندے سن داڑھی منڈا درویش اقبال انہاں نو مولویاں دی گل تکلیف دیندی اے مولویاں لایا ہویا میں کہا مولوی تے کچھ نہیں کہندے ہن اگاں ودو نا فلسطین وال اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام تو کہتا ہی کسی کو کچھ نہیں ہے میں نے کہا اسی لیے تو کچھ نہیں کہتا اگر کچھ کہتا ہوتا تو وہ فارس کے قلعے پر ایک بچی چیخی تھی وہ ایک تاجر نیچے سے گزر رہا تھا اس کی عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا اس نے کہا جا کر عبد الملک کو کہہ دینا کہاں تم نے گھوڑے باندھ کر رکھے ہوئے ہیں تمہاری بہن کی عزت یہاں لٹ رہی ہے وہ تاجر پہنچا اور جا کر عبد الملک کے جناب دربار کے دستک دی اس نے کہا میں نے ملنا ہے اس نے کہا وہ آرام کر رہا ہے اس نے کہا اس کو کہو تمہارے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے تمہیں ایک بیٹی فارس کے قلعے پر پکار رہی ہے وہ کہتی ہے عبد الملک کہاں سویا ہوا ہے اس کے ابلکی گھوڑے کہاں ہیں یہاں ہمیں اس کا کیا فائدہ میری تو عزت تار تار کی جا رہی ہے وہ اٹھا اور اس نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا ایک تاجر ملنا چاہتا ہے اور ویسی باتیں کرتا ہے اس نے کہا لاؤ میرے سامنے اس نے کہا عبد الملک تو سویا ہوا ہے تیری بیٹی تو وہاں تجھے پکار رہی ہے اس نے جناب ایسے کر کے تلوار نکالی اور کہتا لبیک یا اختی اس نے کہا تیرا بھائی ابھی آیا تو دیکھ تو صحیح کیا 10,000 ابلکی گھوڑوں کے ساتھ فارغ سی زمین روند کر کہا اس نے کہا ہم خواب خرگوش میں ہو سکتے ہیں ہماری کان میں آواز نہ پہنچے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر ہمارے کان میں ہماری بہن کی آواز پہنچے تو ہم اپنا سارا کام چھوڑ کر میدان میں آ چکے ہیں آج پوری امت مسلمہ 57 اسلامی ممالک اور ہم تو الیکشن لڑیں تو تب بھی کل عدم ہے ہم جناب کوئی تقریر کریں تو تب بھی دہشت گرد ہیں ہم تو ہوئے ہی دہشت گرد نا اور شکر ہے ہم دہشت گرد ہیں ہم ان کی نظروں میں دہشت گرد ہیں نا ہمیں یہ دہشت گردی قبول ہے ان کی نظروں میں دہشت گرد ہیں ہم ان کی طرح بغیرت تو نہیں ہے نا یار ہم لاہور سے یہاں تک آئے ہیں ہماری گاڑی میں ایک چاقو بھی نہیں ہے لیکن ہماری کانپیں نہیں ٹانگتی جنہوں نے ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں جن کے پاس ساری طاقتیں ہیں وہ بغیرت اور خاموش جناب بے ضمیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو جناب فلسطین کے بچے میں کے ہاتھ میں ایک فیڈر اور ایک پتھر ہے میں سمجھتا ہوں وہ پتھر ہمارے ایٹم بم سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے کہ وہ دشمن کے ناک کے اوپر تو لگ رہا ہے تم نے ان ایٹم بموں کا اور ان غوری بابا جی نے کہا تھا ان غوری اور جناب غزنوی کو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ غوری آیا پتر نہیں آیا تو فلسطین دا یہ حال ہویا نا جے آیا ہوندا تو پھر فلسطین دیا دھیاں دا اور بیٹیاں دا اور بچیاں دا یہ حال نہ ہوندا پھر کوئی روندیا بلکدہ نہ آندا پھر تا جناب قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز آ یا حیدر کر رہا لَيَنْهَيَنَّهُ وہ جو پوری امت جناب پوری کفر کی جناب جو پوری مشینری ہے اوپر سے لے کر امریکہ سے لے کر ان سفید گوروں سے لے کر ان براؤن گوروں تک اور براؤن سے کالے گوروں تک یہ سارے ایک ملے ہوئے ہیں جو کچھ مرضی ہو جائے حضور کے دین کو آگے نہیں آنے دینا یہ حضور کے غلاموں کو آگے نہیں آنے دینا نہ ان کو اسمبلی میں پہنچنے دینا ہے اس لیے کہ کہیں ہماری غیرت نہ جاگ جائے ہم نے جو بغیرتی کے ستو پیے ہوئے ہیں خالی انہوں نے نہیں 57 اسلامی ممالک نے جو بغیرتی کے ستو پیے ہوئے ہیں یہ تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا میں آپ کو تاریخ سنا سکتا ہوں ہم لوگ کہتے تھے مولوی صاحب آپ کا کام ہے منبر پر بتانا اور پھر لوگ کہتے تھے کہ جناب جب بغداد ٹوٹ رہا تھا تو مولوی یہ فیصلے کر رہے تھے کہ مونچھ میں سفید بال ہونا چاہیے یا نہیں
جناب جب سکوت غرناطہ ہو رہا تھا، کشمیر پہ قبضہ ہو رہا تھا، تو مولوی یہ فیصلے کر رہے تھے کہ مسواک 1 گٹھ ہونی چاہیے یا 2 گٹھ. میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا اس وقت کیا باتیں ہوئی ہیں، لیکن آج فلسطین لٹ رہا ہے، مولوی یہ نہیں کر رہا. مولوی کہہ رہا ہے کہ ایٹم بم باہر نکالو، غوری باہر نکالو، غزنوی باہر نکالو، اور جناب تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آتے ہیں. اگر جہاں تمہارا خون گرے گا، جہاں تمہارا پسینہ گرے گا، ہم اپنا خون لے کر حاضر ہوں گے، لیکن پالا تمہیں ہے، جنگ تم نے لڑنے جانا ہے. ہاں ہم نے تو غوری اور غزنوی کے بٹن ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں، ہمیں تو نہیں چلانے آتے، پوری قوم نے تمہیں پالا ہے. اور اس جناب اقبال کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا، تمدن آفری آئین خلا کے جہاں داری، یعنی وہ صحرائے عرب شتر بانوں کو گہوارا. اور غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں تو تجھے بتاؤں کہ وہ گٹلیاں کھا کر بدر میں کیسے گئے تھے. آج تم محلات میں بیٹھ کر بھی ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج اے سی اور ایئر کنڈیشنر اور جناب بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی ان کو موت سے ڈر لگ رہا ہے. مر تو مشرف بھی گیا ہے. تاریخ زندہ رکھتی ہے. اقبال کہتا وہ اکبر الہ آبادی نے کہا، اور یہ ان طاقتوروں سے بات ہے جن کے پاس بدماشی کے ہتھیار ہیں. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو یہ ہم بات کر سکتے ہیں میدان میں، ہمیں لے جاؤ، آخری حل تمہیں بتا دیتے ہیں ہمارا کیا ہے. ہمیں جہاز میں بھرو اور جا کے غزہ چھوڑاؤ، ہم ان کے ساتھ عزت سے مرنا چاہتے ہیں. یہ والی بات نہیں ہے. باخدا میں اپنے ساتھیوں سمیت بالکل جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں کرتے کچھ نہیں، بھائی جنہوں نے کرنا ہے وہ بھانگ اور ستو پی کے سوئے میں ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو جناب فورسز نہیں ہیں، فوجیں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. ایک حل ہے، اگر آپ کو لگتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے تو ایک طریقہ کار ہے، ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں جہاز میں دے دیں ایک جہاز جو جناب واپسی کا اس کا پٹرول بھی نہ ہو، اس کی قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہے. صرف اتنا ایندھن ہو کہ وہ غزہ جا کر اتر جائے، اور ہم جناب غزہ پہ اترے بھی نہ، ہم وہاں اوپر سے چھلانگیں لگا دیں گے پیراشوٹ جس طرح بھی، ہم ان کے ساتھ عزت سے مر جائیں. کل قیامت والے دن حضور کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہم کہیں حضور ہم ان میں نہیں تھے جو جناب سارا کچھ طاقتے ہوتے ہوئے بھنگ پی کے سو رہے تھے، ہم یہ ضرور تھا جو ہمارے بس میں تھا ہم ان کے ساتھ مر کر زندہ جناب آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. بھائی احتجاج کریں، کس کے آگے احتجاج کریں؟ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، انہوں نے وہ چیتھڑے اڑتے لاشیں نہیں دیکھی، ان کے اندر دل نہیں ہے، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. یہاں ایک کسی اقلیت کے کتے کو پتھر لگے تو پوری قوم چیخ اٹھتی ہے، میڈیا کے اینکر او جی کیا ہو گیا، ظلم ہو گیا. میں نے کہا پکڑو جس نے ظلم کیا ہے. لیکن فلسطین کے اندر 1.5 لاکھ مسلمان لقمہ اجل بن گئے، فاسفورس بم چل گئے، ان کی بستیاں جناب تباہ و برباد، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا ہم گندم کا ایک دانہ بھی غزہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد بھی کسی کی غیرت نہیں جاگی. پوری امت میں مسلمہ میں کہتے ہیں روٹی تو ہر شہری کا بنیادی حق ہے، ہر جناب انسان کا بنیادی پانی اور روٹی اور چھت یہ بنیادی حق ہے. چھتوں پر انہوں نے بم مارے، جہاں وہ پانی پینے کے لیے اکٹھے ہوئے وہاں بھی انہوں نے بم مارے. ان کی مسجدیں جناب شہید ہو چکی، وہ رمضان میں کھڑے ہوئے صفے بنانے کے لیے اور تراویح پڑھنے کے لیے، وہاں بھی بم مارے. پتہ ہے بم کیوں مارے؟ کہ 17 رمضان والے دن پوری قوم یہ کہہ رہی ہوتی ہے، پوری امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جناب ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے بدر میں 313 ہو کر گٹھلیاں جناب چوس کر روزہ رکھ کر اور جناب 1000 کو لتاڑا تھا. وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی بدر والے ہیں یا سارے مر گئے. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا جو دیکھی ہسٹری تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. جسے مرنا نہیں آیا، تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی جتنی بھی گوناگو حالت ہو، جتنے بھی کمزور ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا جس طرح آج تامن اسلامی ممالک نے جناب بے شرمی اور بے غیرتی کا جناب گھونٹ بھرا ہوا ہے، اور سب چپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جناب غزہ والے جب ختم ہو جائیں. وہ ٹرمپ، وہ چوڑا، آپ کو اس کے چوڑا ہونے پہ شک ہے؟ نہیں، وہ چوڑا ہے، جینمن چوڑا ہے. وہ بھائی یہ چوڑوں کے ملازم ہیں آگے سے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں.
جو چوری کے الیکشن سے جناب ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں, بندوق کی نالی کے اوپر جناب نہیں جی اینو بناؤ وزیر اعظم, میں کہ شیشے دے کے کھڑا کر لو اس جیسے جناب اس بے شرم اور بے ضمیر نو اگر فلسطین دے مظلوم مسلمان, ہم اخلاقی مدد جاری رکھیں گے. میں نے کہا ان کی اخلاق تم سے بہت اعلیٰ ہیں بھائی, اتنا ظلم تو کسی اور قوم پر ہوا ہوتا, وہ اپنا مسلک مذہب اور جناب علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے. وہ آج بھی سارے ظلم سونے کے بعد کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری مدد کیوں نہیں کی جاتی. انہیں کہا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. انہیں کہا ہم ضرور آزما جائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف طاری کر کے, وَالْجُوعِ بھوک دے کے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ہمارے اموالوں میں گھاٹا کر کے, ہاں جی والانفس سے کچھ جانے لے کر, والثمرات جو کچھ ہے ظاہری طور پر ختم کر کے, وبشر الصابرین. اللہ نے کہا ہے خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کو. انہوں نے کہا ہم صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں. بہرحال اخلاقی طور پر بھی وہ ان سے اعلیٰ ہیں. آپ کو اخلاقی پاکستانی حکومت کو اور ریاست کو اخلاقی ضرورت نہیں ہے ان کی حمایت کرنے کے لیے. ہاں وہ تو کہتے ہیں ہمیں کھانا نہ دو, ایک غوری دے دو, شاہین دے دو, اسلحہ دے دو, لیکن یہ تو ایک روٹی بھی پہنچا نہیں سکے. اور جناب اب پوری ہم تقریر کریں گے تو یہ کہیں گے قوم کو یہ ابھار رہے ہیں. کیا کہیں قوم کو؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے جناب, قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. یہ قرآن ہے. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. قرآن کہتا ہے تانوں کی ہو گیا, تسی انہاں دی مدد واسطے کیوں نہیں لڑدے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو یا اللہ کس واسطے لڑیے کہ اتنے جناب ساڑھے پلازے بن جان گے, اتنے ساڑھے سوسائٹیاں بن جان گیا؟ اللہ فرماتا نہیں نہیں, فی سبیل اللہ, اللہ دی راہ وچ لڑنا. والمستضعفین من الرجال والنساء, وہ کمزور بچے مرد بوڑھے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم, یا اللہ ساڑا کوئی مددگار پیدا فرما, انہاں ظالمہ تو ساڑی نجات دلوا. قرآن تو پکار پکار کے کہہ رہا, یہ کہہ رہے ہیں نہیں اسی جناب ایتھے جناب مست رواں گے, اسی جناب کوئی گل کرے گا تو اس نو پکڑ کے جیل وچ پا دیاں گے. اے قوم, بہرحال تاریخ اسلام وچ کدی اس طرح نہیں ہویا کہ کوئی مسلمان کمزور ہویا ہوئے, اس دا آپس بھی اختلاف ہویا ہوئے تے پھر کوئی انہاں دی مدد واسطے نہ پہنچے ہون. یہ تاریخ اسلام وچ نہیں ہویا. بلکہ الفانسو او سپین تے حملہ کرن آیا, آخری سلطنت ڈول رہی, یوسف بن تاشفین نو جناب انہوں نے مدد واسطے بلایا. الفانسو نے خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین, اے مسلمانوں دے بہت بڑے جرنیل اور سلطان ہوئے, انہیں خط لکھ دیتا. انہیں کیا الفانسو نے کیا, یوسف بن تاشفین تو میرے مقابلے چاہ رہا, اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آن نا تے تو میں نو شکست نہیں دے سکتا. کہ انہیں اپنے وزیر نو کیا, انہیں اپنے نائب نو کیا, انہیں نائب کمانڈر انہوں نے کہا انہوں جواب لکھ. انہیں بڑا جناب ایتھے کا لمبا جب پھرلو لکھ دیتا جناب کاغذ. انہیں کہا اسی این جا رہے ہیں, اسی این جا رہے ہیں, اسی کلمہ پڑھ دے ہیں. انہیں کہا جواب کتھے, انہیں کہا ویکھے, انہیں کہا جھلیا دشمن نو لمبیاں گلاں نہیں لکھی دیاں. انہیں کہا اوندا خط کتھے, انہیں کہا اے ویکھے, انہیں کہا اوندا لیا میرے کول خط. انہیں اس خط دے پچھلے پاسے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں. مسلمانوں دی تاریخ طے وے. انہیں کہا میں جلد آ رہا ہوں. کہنے کہ جناب یوسف بن تاشفین جدو جناب پہنچیا نا جناب سپین دی پہاڑیاں وچ, تے وہ جناب الفانسو دی ایڈی بڑی فوج, جنگ شروع ہوئی, صبح دے ٹائم شروع ہوئی, تے زور دے ٹائم الفانسو دیاں جناب فوجاں جڑیاں نا, اور جناب انگریز دیاں جناب عیسائی فوجاں, اور نس پئیاں اگے, دوڑ لگ گئی انہاں دی. اوتھے جناب یوسف بن تاشفین نے تاریخی جملہ کیا, این کر کے اپنی جناب شہادت دی اگلی اپنے دنداں وچ دے کے کہنے لگا افسوس تو تا کہندا سا آسمان دے فرشتے بھی اتران, جلیا تو تا میری سوچ تو بھی پہلے نس گیا. مسلمان تے ون اور مسلمانوں دی تاریخ تے وے, بلکہ مسلمانوں دی تاریخ سنائی جائے او تا حیران کن تاریخ ہے. جناب رکن الدین بیبرس جنہوں جناب بائبرس بھی پڑھ دن, رکن الدین بیبرس اے جناب ہلاکو خان دے مقابلے چاہ گیا, اور رکن الدین بیبرس بالکل آخری لشکر 5000 دا مسلمانوں دا, تا جناب سکوتے جناب بغداد دی بھی سلطنت مٹ چکی, ادھر جناب ہلاکو خان دی فوجاں منگول تاتار اے جناب پورے علاقے نو فتح کر دیا. آخر اے جڑا قرآن چاہے نا ولما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, ہاں جی اے جنا این جالوت دے مقام تے مسلمانوں دی فوجاں اور جناب ہلاکو خان دی فوجاں سامنے آ گئیاں. مسلمانوں کو فوجاں دی تعداد 5000 اور جناب ہلاکو خان کو فوج 1.5 لاکھ, اور جناب سامنے سخت سردی ہوتے دریا جمع ہویا, سامنے جناب برف پہ رہی, اس دے ہوتے فوجاں آمنے سامنے ہو گئیاں. اور رکن الدین بیبرس کہندا سامنے جدو فوجاں آئیاں تے مسلمانوں دی فوج ایک پاسوں جناب پیچھے ہٹنا شروع ہوئی, یعنی ظاہری طور تے لگ رہا کہ جناب شکست وہ پہاڑ دے نال جا لگی. دوسری طرف رکن الدین بیبرس دا بھانجا بھتیجا سکا
وہ جناب رکن الدین بیبرس دے ذاتی دستے سے ذاتی محافظ گارڈ انہیں 150 بندے لے اور 150 بندے لے کے جنگ وچوں باہر نکل گیا. رکن الدین بیبرس کہنے لگا میں پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اے بھی گئے ہن تا مسلمان نے کہا آ اسلام آ. انہیں کہا اسلام ہن تیرا نام لیوا کون ہوئے گا, ہن تا جناب اسی 5000 رہ گئے آج ختم ہو جاواں گے اتھے ہی. بالکل کہنے کہ وہ جناب جڑا 150 بندہ سی نا وہ نکل کے جدو پیچھے آیا وہ پہاڑ تو گھومدے ہویا ہلاکو خان دی فوج تو پچھوں حملہ کیتا. جدو پچھوں حملہ کیتا تے ہلاکو خان دی فوج سمجھ نہ سکی کہ پچھوں حملہ کرن والے 150 1,500 یا 1.5 لاکھ وہ اگے نسے اگے دریا جمع ہویا سی. ہلاکو خان دی فوج ادھی دریا غرق ہو گئی, اللہ دے حکم نہ وہ چل پیا اور انہیں اکھاں کھول کے دیکھا. انہیں کہا پچھوں کی ہویا؟ انہیں کہا اللہ دی مدد اتر آئی 150 نو 1.5 لاکھ تے غالب کر دیتا. اچھا ایک سوال کرن لگا تواڈے کول, کوئی وردی والا بغیر وردی تو, کوئی جناب سرکاری ہے نیم سرکاری ہے غیر سرکاری ہے, پرائیویٹ ہے نیم پرائیویٹ ہے غیر پرائیویٹ ہے, نون والا پی پی والا جناب پی ٹی آئی والا لبیک والا, کوئی بھی تواڈے کول سوال کرن لگا اگر کوئی فلسطین دی مدد واسطے گل بن گئی تو تسی تیار ہو کہ نہیں تیار؟ اتنی بات اقبال کہندا ذرا نم ہو جو تو ساکی, یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی. اقبال کہندا جناب نو امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی. اقبال کہندا ہوئے حضور دے غلاماں نو صرف اتنی نم ملن دی دیر ہے. اے تو جناب زرک نم ملی فیض آباد دے مقام دے ہوتے, زرک نم ملی تے جناب پوری امت دا جناب رخ چینج نہیں ہو گیا, حضور دے نال محبت دے انداز بد نہیں گئے, صرف نم ملن دی دیر ہے. آج بھی امت مسلمہ دا کوئی بھی قائد ہے جناب اسی دا اپنے آرمی چیف نو کہندے ہاں کہ مر جانا لیکن عزت دی موت ہے, آج اعلان کرو جہاد دا کہ نہیں. جو فلسطین دی حالت ہے مسلمانوں تے جہاد فرض ہو چکیا اور جناب جڑے مسلمانوں دے سپاہ سالار انہوں تے فرض عین ہو چکیا جہاد کہ جناب انہوں دی مدد واسطے پہنچن. ہوئے امریکہ خدا نہیں, خدا کون ہے؟ ہاں اللہ خدا ہے, اور اس سے نہیں تہاڈی مدد کرنی, اور پہلے بھی اس سے نہیں مدد کی تھی اور پھر بھی اس سے نہیں مدد کی تھی کرنی, لیکن اس کی شرط ہے کہ اقبال جناب وانتم اللہ علون, ہاں جی وانتم اللہ علون ان کنتم, اور لا غالب الا اللہ, ہاں جی لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ قرآن وچ کہندا گھبراؤ نہیں میں تواڈے نال ہاں. ہاں جی او تے جناب 313 پہنچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر والے دن سجدے سر رکھ دیتا. حضور نے دعائے ناز منگی, فرمایا یا اللہ اے میں اپنے غلام لے آیا, جے اج تو انہاں دی مدد نہ کیتی نا تے قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہونا. ہاں جی تے اللہ تعالی نے کی فرمایا؟ فرمایا اسی انہاں دی مدد کیتی. کیویں مدد کیتی؟ 1000 فرشتے نال, 2000 3000 4000 5000 نشان لگے فرشتیاں نال. اگے پھر اللہ تعالی نے جبریل امین نو بلایا, فرمایا میرے حبیب میدان وچ گیا جا کے آکھنا انی معکم میں بھی تواڈے نال. فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. بہرحال ساڈی گل تو بعض لوگ اس واسطے نہیں سنتے کہ کدھر گل سن کے اندر غیرت نہ جاگ جاوے, اس واسطے بھی نہیں سنتے کہ کدھر اندر غیرت نہ جاگ جاوے. مارتا جانا, اور مر گئی بڑی بڑی دنیا بھی مر گئی کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, ہے جی مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے مٹ گئے, قیامت تک جناب بڑے بڑے آن گے, لیکن نہ تو امام علی مقام دا ہی رہنا نا, ہے جی نام تو امام حسین دا ہی رہنا نا, لیکن شرط اس واسطے جناب کی ہویا بھائی. بس کر دیئے, ختم کر دیئے تقریر, بیٹھ جاؤ. پھر کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت میں. جے تسی تقریر سن دے تھک گئے ہو تو تسی فلسطین ہاں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے. ہاں اور یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں. اسی تو پہلے آ کے آیا کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. آج جنہیں زندگی پیاری ہیں وہ یہیں سے لوٹ جاتے ہیں. نام سیاست کے لیے آئے ہیں, سیاست کرنے کا وقت سیاست ہوتا ہے, ہم محمد عربی کے دین کے لیے آئے ہیں. اور مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. حضور کی محبت. اور گرمی اور جھلیو ایک گرمی کم آ جانی آ جائے گی, یہ گرمی کم آ جائے گی. روٹی کما دے بھی گرمی لگ دی جناب, رشتہ داراں وال شادیاں بیامت بھی گرمی لگ دی, لیکن اس گرمی دا مل پہ جائے گا.
جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ حضور کی محبت، اور آخر کام یہی آنا ہے۔ ہم نے مار کے عمران خان کو تو منہ نہیں دکھانا نا، نہ نواز شریف کو، نہ زرداری کو، نہ جنرل صاحب کو، نہ جناب کمشنر صاحب کو، نہ ڈی سی کو، آنا ادھر حضور نے ہے۔ اور سوال بھی یہی ہونا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہنا سیں، تے جے ساڈے کو پوچھیا ہو انہاں دے بارے پوچھتے ہو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آج تو بنتا یہ تھا کہ جناب جی ایچ کیو میں تقریب بلائی جاتی، اور تقریب بلا کر آج جناب شاہین اور غوری سپرد کرتے ہوئے کہا جاتا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن، غزوہ احد کب ہوا ہے جی علماء کے علاوہ؟ ہاں جی، غزوہ احد کب ہوا ہے؟ شوال کے اندر، کون سی شوال کو؟ شاباش، نہیں، ہاں بس ایک دن پہلے، ہاں جی شاباش، شکر ہے نوجوانوں نو یہی پتا، نہیں تو قوم نو یہی پتا سی میاں داد نے چھکا کدو ماریا T20۔ ہاں قوم، شکر ہے بابا جی دا احسان ہے کہ فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے۔ بہرحال غزوہ احد والے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے تلوار لگائی، فرمایا من ھذا بحق سیفہ، فرمایا کون ہے جڑا اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آگے آئے، حضور نے نہیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ آگے آئے، ہاں جی حضرت ابو دجانہ آگے آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ فرمایا اس دا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ اور اس دے رسول دے دشمنہ دے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا حضور اس دا اور حق کی ہے؟ فرمایا اے جس دے ہاتھے چوبے وہ میدان چو نہ نسے۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے؟ فرمایا کسے مظلوم تے نہ چلے، کسے مسلمان تے نہ چلے، کسے عورت اور بچے تے نہ چلے۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو عطا فرما دو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار عطا فرما دیتی۔ حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار لئی نا حضور دے ہاتھوں، کس ہاتھ کا خمِ تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا۔ ہے جی ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ چو جدو حضرت ابو دجانہ نے لیا نا جناب تلوار حضور کو لئی، تے تلوار لے کے اینڈ ہاتھ کھولے، اور آپ ہے بھی پہلوان سن تے پہلوان والی چال، لشکر دے سامنے اینڈ دائیں تو بائیں تے بائیں تو دائیں چلنا شروع ہوئے، اینڈ کر کے ہاتھ کھول کے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ حضرت ابو دجانہ جناب اس طرح چل رہے ہیں اور کی پڑھ رہے ہیں، انا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ انہاں کیا کھجورہ دے جھونڈے امام الانبیاء کو آج تلوار لئی، آج حضور نے وعدہ کر لے آج تو بعد پچھلیاں سفج نہیں لڑنا، اگلیاں سفج لڑنا، اس تلوار نہ اللہ اور اس رسول دے دشمنوں نو بڑھدے رہنا۔ جدو این پہلوانا والی چال اور اکڑ کے چلے نا تے میرے آقا و مولا نے فرمایا اے چال جڑی ابو دجانہ چل رہا اکڑ کے، فرمایا اے اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ بس بھائی مٹھی مٹھی آواز الجہاد الجہاد۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا جہاد میری امت واسطے اس طرح جس طرح اونٹ دا کوہان ہوندا، اے سب نال اوتے نکلے ہو جاندا۔ اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا خلیفہ جناب پہلا خلیفہ بڑھن تو بعد جڑا خطبہ ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكذبوني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع حقه إن شاء الله تعالى عليه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى عليه۔ اگڑا فرمایا لا يدعو قوما الجهاد إلا في سبيل الله خذلهم الله بالذل۔ اے سارا خطبہ دینے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور دے غلاموں سنو، جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا۔ آج سارا کچھ ہوندیا ذلت مسلط ہے کہ نہیں؟ سارا کچھ ہوندیا ذلت مسلط ہے جناب۔
جناب اے کنک بھی ساڑی اپنی، معیشت بھی ساڑی اپنی، تیل بھی ساڑا اپنا، اے جناب ملک بھی ساڑا اپنا، چاروں موسم بھی اپنے، دریا بھی اپنے، سمندر بھی اپنے، صحرا بھی اپنے، جناب او جناب اتھے تک جناب کی جڑا انہوں نے بنایا اتھے گوادر تک سارے جناب پورٹ بھی اپنے، سی جناب ڈیپ بھی اپنے، سارا کچھ اپنے، لیکن پھر کشکول ہاتھے اور پوری دنیا دے سامنے مانگتے پڑے ہیں. جو کچھ مانگنا ہے اکبر خدا سے مانگ، یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد. اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اور نہیں وہ للکار اور جھلے للکار ایک کوئی ہے، وہ للکار والا بابا ایک کوئی ہے. اندر کوئی ہون جوانی پیدا ہوئی، خون حرارت پیدا ہوئی. بابا جی فرماندے سن قوم دا علاج ہے اے جتنے جناب بزرگن بیمارن شوگر دے پیشنٹ ہے جناب ہسپتال بھرے پین، سویرے جہاد شروع کرو ساریاں بیماریاں دور ہو جان گیا. میرے آقا مولا نے فرمایا میری امت سیاحت جہاد ہے. ایک حدیث ہے وہ بڑی مزدار سناما ساری میرے آگے تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فسحار. حضور دے ہر فرمان نور اللہ نور ہے. اب لیکن اس موقع دی مناسبت نال او جناب امت واسطے بڑی آج تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فسحار اب کے بڑے بڑے ہے جی. میرے آقا مولا دا ہر فرمان، میرے آقا دا خاموش رہنا بھی دنیا امت واسطے اعزاز ہے. حضور ہر چیز ہی نور اللہ نور ہے. میں گل کر رہا گل موقع دی مناسبت نال. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وہ لوگ جنہاں نے اپنے ہتھیاراں دے نال دنیا تے رہندیاں میرے دین واسطے جہاد کیتا. فرمایا قیامت والے دن وہ آن گے نا کہ انہاں اپنے ہتھیار برہنا کر کے این کر کے اپنے موڈے تے رکھے ہون گے اس طرح کر کے. اور فرمایا جدو نہیں سمجھ آئی این کر کے اپنے ہتھیار اپنے موڈے تے رکھے ہون گے. کس طرح بلا؟ حضرت خالد بن ولید نے وہ تلوار این کر کے چکی ہوئے گی، مولا کائنات نے اپنی ذوالفقار این کر کے چکی ہوئے گی. حضرت امام علی مقام اور جڑی جناب کربلا سے مولا کائنات دی تلوار لے کے گیا وہ رکھی ہوئے گی. اے چلدیاں سلسلہ غازی علم الدین نے اپنا وہ خنجر رکھا ہوئے گا، غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا وہ چھرا رکھا ہوئے گا، ممتاز قادری نے اپنی ایس ایم جی رکھی ہوئے گی. نہیں سب اے ہے مطلب اس دا کہ میری امت دے وہ لوگ جنہوں نے اسماعیل ہنیہ نے بھی اپنا ہتھیار رکھا ہوئے گا این کر کے ہیں جی، اور جناب سنوسی صاحب نے بھی این کر کے رکھا ہوئے گا. اور سارے بہرحال میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اے آن کے اور قیامت ایک بڑا رش ہوئے گا. فرمایا اے چل دے ہوئے جدو میری جانب آن کے نا سارے تا جانا حضور والی ہے جی. اور ہم سوئے پھر پڑھ دیا کہ ہم سوئے اشر چلے گئے. بہرحال سارے جانا حضور والے. امام الانبیاء نے کیا اعزاز دیتا، فرمایا جنہوں نے انہاں ہتھیاراں نال دنیا تے میرے دین واسطے ترجیح واسطے جہاد کیتا. فرمایا قیامت والے دن برہنا کر کے ان موڑے تے رکھے آ رہے ہون گے. فرمایا رستے چ اگر اولو العزم انبیاء بھی آ جان گے نا، فرمایا اس طرح جناب خلیل اللہ، جناب کلیم اللہ، جناب نجی اللہ، جناب مسیح اللہ، جناب صفی اللہ، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب کلیم اللہ، یہ سارے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے نا. فرمایا اولو العزم انبیاء بھی ہوں گے نا تے انہوں نے کہیں گے جناب انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور کہیں گے جناب تواڈیاں بڑیاں شانان لیکن اسی جانا حضور والے. فرمایا اولو العزم انبیاء بھی انہوں نے رستہ دے دیں گے بھی جاؤ جی جاؤ تواڈی بڑی شان ہے جاؤ. اے ہے بات. ہن کوئی اندر حرارت پیدا ہوئی قوم نو سنا کے جناب مائیے تے ڈھولے اور قوم نو جناب بالکل این کر کے انہوں نے جناب اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. کہندا انہوں نے علم نباتات موسیقی سوری. اور مولوی صاحب تسی پیچھے رہ گئے تسی سائنس نہیں پڑھی. میں کہا تسی اگے چلے گئے تسا سائنس پڑھی پھر فائدہ مینوں دس تیری سائنس پڑھی دا میں کی کراں جڑی فلسطین دے لٹنے مسلمانوں دے کام نہ آ سکے. ہاں حضرت عمر بن مہدی کرب 80 سال دی عمر، حضرت عمر بن مہدی کرب جگہ یرموک کے جا پہنچے، مسلمانوں نے لوڑ پہ گئی 80 سال دی عمر. اب ایسے ایک بڑی عجیب بات ہے مسلمانوں دے 80 سال دے بابے تے جنگ یرموک کے جا پہنچے، آج 80 سال دے بابے تاشاں کھیڑ دیں جناب نکر چ بہ کے ہے جی. بڑی عجیب بات ہے نا. بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. اقبال کہتے باسا جناب چوں گلے سرابے نکھتے تازے بندے ہی گلستان رستام آشیاں بر شاخ توبہ بستام. اقبال کہندا میں ویکھ کے آیا یورپ دے گلزاراں چ او کہندا لالا زار تے عبرتن انہاں دے انہاں کو پھل ہے لیکن وچ خوشبو کوئی نہیں. حضرت عمر بن مہدی کرب
80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੰਗੇ ਯਰਮੂਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 4000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜਰਨੈਲ। ਉਹ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ? ਆਪ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। آپ نے جا کے اس نے گھوڑے دی دم اپنے ہاتھ تے بلیٹ لئی، پر میں جنگ بات چوئے گی جنا تا پہلے اس نو ہلا کے وکھا۔ اور جناب اس دا گھوڑا بھی اور زور لاندہ رہا، گھوڑا بھی نہیں ہلیا۔ آپ نے جدو این کر کے اس دی دم پشائی کھچی نا تو اس دے گھوڑے دیا لتاں دو چیر ہو گئیاں۔ آپ نے فرمایا یہ جناب قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ حضرت عمر بن مہدی کرب دی بیگال چھڑان لگا، یہ کہنے جناب اسی سائنس پڑھ لئی، اسی ترقی کر لئی۔ میں کہا جو مرضی کر لو، اندر غیرت ہونا بھی تا ضروری نا۔ حضرت عمر بن مہدی کرب آپ دی تلوار دا بڑا شورا ہو گیا 80 سال دی عمر کہ آپ دی تلوار بڑا کاٹ کر دی، جس جنگ چوے اگلے دی تباہی پھیر دیں دی۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار منگا لی مدینے چ، فرمایا لے آؤ دکھاؤ مینوں۔ جو دیکھی فرمایا ایک بندے نو دے کے بھیجی جنگ چ، فرمایا جاؤ چیک کرو کیسی تلوار۔ اور جدو گیا تو واپس آئے، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بھائی دسو تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی میں باقی چل دیاں بس نارمل ہے، بھی اس طرح دی کوئی خاصیت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا حضرت عمر بن مہدی کرم نو، فرمایا تیری تلوار دا تے بڑی شہرت ہے تے اے تلوار اسا چیک کی تھی چلی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین عمر بن مہدی کرم نے تلوار دیتی، ہاتھ نہیں نال دیتا جڑا دے نال چلدی۔ اس واسطے اے جڑیاں سائنساں میساں اے ساریاں اپنی جگہ ہیں۔ ایک منٹ بھائی اور ساڑی پنجابی جان دے ہو نا تسی، میں تھوڑی بہت اس طرح کی اس آقا بیڑے رونے نالو چپ چنگی نعرہ لانا نہیں، جے لانا تو پھر اتھو آواز اسلام آباد تک جاوے کہ محمد عربی دے غلام جاگ رہے۔ لاؤ جی نعرہ لبیک دا۔